Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशो प्रोग्राम में भली कार मैं तवनी मेज़बान सबिन मेमन। नाज़रीन, हॉटशो प्रोग्राम में गाल कंदासीं वज़ीर आला जे कल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां वज़ीर आला जो चवण हो त वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जी बेहसी जी इंतहा आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवण हो त वज़ीर आज़म खे सिंध में बरसात मुतासिरनि जा तफ़सील बि ॾिना, केतिरे ख़त बि लिखिया, पर वज़ीर आज़म जी तरजीह सिर्फ़ कराची आहे। सिंध जे माण्हुनि खे कुझु ॾियण त ठहियो, पर वज़ीर आज़म पारां मदद या इमदाद जे हवाले सां जेके गैर मुल्की इदारा आहिनि उन्हनि खे बि न चयो वियो आहे। वज़ीर आला सिंध जो चवण हो त वफ़ाक़ जे रवैये ते हू सख़्तु एहतजाज करे थो। वज़ीर आज़म जी तरजीह सिर्फ़ कराची आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत जेका इहा दावा करे रही हुई त 2 सालनि खां पोइ जेको वक़्तु आयो आहे उहो माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जो आहे, पर रिलीफ त ठहियो, पर हिन वक़्तु माण्हुनि खे महांगाई जा डबल डोज़ ॾिना पिया वञनि। सूरत हाल इहा आहे त यूटिलिटी स्टोरनि ते शयूं महांगियूं थियण जो नोटिफिकेशन निकिरी चुको आहे। हर जेके प्रोडक्ट आहे उन ते 20 खां 30 रुपया, कंहिं ते 15 रुपया, कंहिं ते 12 रुपया, कंहिं ते 8 रुपया जो महांगाई जो नोटिफिकेशन कढियो वियो आहे। ऐं इन खां अलावा जेके दवाऊं आहिनि उन्हनि ते बि काबीना पारां मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, जंहिंजो नोटिफिकेशन पिणु जल्द निकिरंदो। 9 खां 262 सैकड़ो ताईं इन्हनि दवाउनि जी क़ीमतनि में वाध कई वई आहे। इहे दवाऊं जेके आहिनि से आम इस्तेमाल जूं दवाऊं आहिनि, जंहिंमें बुख़ार, ज़ुकाम, शुगर, चमड़े पेट या दिलि जे मर्ज़ जूं दवाऊं आहिनि या मलेरिया जूं दवाऊं आहिनि, जेके आम माण्हू यूज़ कनि था। माण्हुनि वटि खाइण जे लाइ कोन्हे, गुरबत तमामु घणी आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह लॻो पियो आहे। कुदरती आफ़तनि जे करे माण्हुनि जा घर घाट ख़तमु थी चुका आहिनि, रोडनि रस्तनि ते वेठा आहिनि, रोज़गार माण्हुनि जो कोन्हे, ज़राअत खे माकड़ तबाह करे छॾियो आहे। उन सूरत हाल में वफ़ाक़ी हुकूमत 2 सालनि खां पोइ जेको माण्हुनि खे रिलीफ ॾेई सघी आहे अवाम खे, उहो आहे महांगाई जो। इन खां अलावा जेकॾहिं बिजली जी ॻाल्हि कजे त नेपरा पारां पिणु बिजली जी क़ीमतनि वधाइण जे हवाले सां मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। इन में ₹1.62 बिजली जा अघु पिणु वधाया वेंदा। मजमूई तौरु अॼु कोई प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्ही मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे जो तारुफ़ कराएंगे ला पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ खंडर नई मेहमान साहब, वेलकम कहती हूँ आपको प्रोग्राम में, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। असांजा ॿिया मेहमान हैं पीटीआई से ताल्लुक़ खंडर अरसलान मिर्ज़ा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नईम साहब, रिलीफ 2 सालों के बाद, अगर रिलीफ को हम पहले लें, क्योंकि वफाक और सिंध की सियासत तो चलती रहती है, लेकिन रिलीफ में सबसे पहले अगर सिंध के रिलीफ के हवाले से बात की जाए तो वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म कराची तशरीफ़ लाए, 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान भी हुआ, लेकिन सिंध रिलीफ पैकेज के हवाले से वज़ीर आला कहते रह गए, सिंध के लोगों से वज़ीर आला के बकौल के दुश्मनी निकाली गई है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पूरे खित्ते के अंदर, अगर बात करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, बाशमूल ख़ास तौर पे जो सिंध है, सिंध आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 तिहाई अक्सरियत यहाँ मौजूद है, और जब भी कोई नागानी आफात आती है तो कम से कम वफाकी हुकूमत हमेशा, अगर मैं बात करूँ 73 सालों में, वो साथ सपोर्ट भी करती है और साथ शाना बशाना खड़ी भी रहती है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको पता है कि एक टिड्डी दल वाला मामला जब हुआ और माकड़ ने जिस तरीके से नुकसान किया हारियों का, हमारे किसान, हमारी एग्रीकल्चर को जो नुकसान हुआ, उस पर हमने कम से कम भी तकरीबन 54 टाइम इनको एप्लीकेशन सेंड की कि खुदाया हमें जो है वो उसके लिए हमें स्प्रे की ज़रूरत है, और स्प्रे के साथ साथ लाजमी सी बात है वो स्प्रे होता है जो है वो हवाई जो एक जहाज़ होता है जो स्प्रे करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें इन्होंने देनी थी, बहरहाल वो भी हमें नहीं मिली, उस पर बड़ा हमारा नुकसान हुआ। फिर इसी तरीके से आपको पता है कि अभी रेन एमरजेंसी 22 अज़ला के अंदर, 20 अज़ला के अंदर जो है वो सिंध हुकूमत ने नाफिज की और कहा कि बात ये है कि इस वक्त रेन एमरजेंसी के अंदर इस वक्त ज़रूरत है, और इस वक्त भी जो है वो हमारे जो इस वक्त किसान हैं किस सूरत हाल से जो है वो गुजर रहे हैं। फिर हेल्थ के मामला बहुत सारे डिस्टर्ब हैं आपकी जो है वो, अगर मैं सिंध की बात करूं, लेकिन यहाँ बात ये कि वफाकी हुकूमत पे जो है वो उनके सर पे जूं भी नहीं रेंगती, और जो रिस्पांस जो उनकी तरफ से आता है और जो रिस्पांस आता है वो भी आपके सामने, यहाँ से इनके जो वजीर हैं बजाय वहाँ जाके उनके मसले सॉर्ट आउट करें, उनके साथ जाके जो है उनके साथ खड़े हों, बजाय उनके साथ जाके उनके मसाइल को हाईलाइट करें, बजाय उनके मसाइल को हाईलाइट करने के उल्टा वहाँ जाके सिंध हुकूमत पे तनकीद करते हैं। हमारे वहाँ जाके जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जाके वहाँ जो हालात बने हुए हैं उनके ऊपर जाके वीडियोस जो है वो क्लिप्स बनाते हैं और खुश करते हैं वज़ीर आज़म साहब को, कि बताते हैं कि सिंध की सूरत हाल इस हद तक जो है वो ख़राब है। लेकिन ये है कि अब भी काफ़ी जो है वो हमने यहाँ इनको रिक्वेस्ट भी की, दरख्वास्तें भी दी कि खुदाया कम से कम जो है वो ऐसे हालात के अंदर आप हमारे साथ खड़े हों, लेकिन यहाँ हमारे साथ जो रवैया रखा जा रहा है, बात ये कि आईन एक बना हुआ है कि इल्ज़ाम लगाओ, और मैं इल्ज़ाम लगाऊं तो मैं आपको चोरी का तो मैंने साबित करना है।
पिछले 2 साल से जिस तरीके से मीडिया ट्रायल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किया जा रहा है, सुबह शाम जो है वो इनके जो स्पोकमैन होते हैं। अब तो वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि ये सिंध के लोगों से दुश्मनी है, पीपल्स पार्टी का ट्रायल, वो बातें तो अलग हो गई, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत या वजीर आजम कोई स्टेप नहीं ले रहे सिंध के लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, ये तो फिर सिंध के लोगों से दुश्मनी है, ये ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए बिल्कुल इसमें दो राय नहीं हो सकती, अगर कहा है तो उसके अंदर बात ये है कि सच्चाई भी है और हकीकत भी यही बातें सारी। देखें बात ये है कि किस हद तक इन्होंने खुद जो है वो एक कमेटी बनाई सिंध के ऊपर और कहा कि अली मादिल शेख को जो है वो उनको जो है उनका इंचार्ज बनाया और कहा कि आप जाएं सिंध की सूरत हाल से वो आगाह करें। आज मुझे बताएं कि रेन इमरजेंसी जो लगाए हुए आज तकरीबन 2 वीक से ऊपर हो चुके हैं, उस कमेटी का बनाने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? उस कमेटी ने जो इनको रिकमेंडेशन दी थी वज़ीर आज़म साहब को, उन्होंने कहा था कि आप फ़ौरन जो है किसी पैकेज का ऐलान करें जो इस वक्त एग्रीकल्चर में जिनको नुकसानात हुए हैं, जिनको खरबों अरबों रुपए के नुकसानात हुए हैं, उनको कम से कम जो है वो आप रिलीफ दें। लेकिन बात ये है कि वो रिलीफ सिर्फ जो है वो बातों तक का रिलीफ है और ये अवाम जो दुश्मनी इस वक्त की जा रही है, अवाम दुश्मनी बात ये है कि मैंने कहा ना, सिंध में जो लोग रहते हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे के ये समझ ये लें कि उन्होंने जमहूरियत को जो है वो मैं इसमें अरसलान साहब वफाक की हुकूमत की बहस ये है, वज़ीर आज़म को तफसील भी दिए गए, वज़ीर आज़म की तरजीह सिर्फ कराची क्यों है? कराची सिंध का एक शहर है, सिंध के लोगों से क्या दुश्मनी निकाल रहा है वफाक? ऐसा मैं नहीं कह रही, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जी। नहीं जी बिल्कुल, मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ कि इस तरह की किसी भी कोई हमारी इंटेंशन है या कोई हमारे किसी ऐसी हरकत से या एक्ट से कोई मैसेज ऐसा गया है। हम तो देखें, हमने जब भी पीसीआईसी की भी बात की, कोई मैसेज ही नहीं आया, उनका कहना है कि कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अगर आपको सारी चीज़ों के ऊपर बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि देखें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो तो एनएफसी की मद में एक उसका सेटअप बना हुआ है आइन के अंदर, वो ऑलरेडी आपको चला जाता है। अब ये देखें रेन इमरजेंसी तो आ जाएगी, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए होंगे। जो सिंध के अंदर 12 साल या उससे पहले के जो डिजास्टर, आपको मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। आपको अगर आपने ये देखना है ना कि किसी भी आदमी की, किसी भी गवर्नमेंट के, अगर आपने रिट को देखना है, उसकी इंटेंशंस को जांचना है, तो आप ये देखेंगे कि उसका पास रिकॉर्ड क्या है। ये सारी चीज़ें क्लब होती हैं। अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें की होती, इन्होंने कच्चे का पानी जो था वो वहाँ पे इन्होंने सारा तो अधिक की फसलों में जा रहा है और ज़मीनों पर जा रहा है। आपने सबसे पहले उसको ख़त्म किया, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहते हैं जी कि हेल्थ के हवाले से। मैं आपको छोटी सी चीज़ें मैं इसको सम अप करूँगा। पहली चीज़ जो इन्होंने कही जी कि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, गवर्नर सिंध साहब को भी हुई है बाकायदा रिटर्न, उसके अंदर एक एक चीज़ हलीम आदिल शेख साहब की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है उसके ऊपर और काउंटर मेजर्स के साथ दिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि जी आपने रेन इमरजेंसी के ऊपर 6 दिन आपने बिलावल जरदारी साहब ने दौरा किया, उन्होंने एक भी रिलीफ की बात की, आप मुझे निकाल के दीजिएगा, नईम अवान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक भी उन्होंने बात की। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जितना कर सकती है उससे ज्यादा किया है, 8 रुपए दिया, इसके अलावा अपने सोर्सेज पे जो चीजें की थी। मैं कंप्लीट कर लूं, आपको पूरा मौका दूं। आपने क्या किया? आप कोविड के दौरान आपने राशन जो दिया था उसकी फिगर्स आप अभी तक मैच नहीं कर पाए, आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, गवर्नर सिंध ने पूरा राशन, टेंट्स और ये सारी चीजें दादू जोही के इलाके में जो बुरी तरह इफेक्टेड हैं वहां पे किया। अभी रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर हमने 7000 राशन बैग्स जो हैं वो इफेक्टेड एरिया जो कराची के अंदर है, जो ज्यादा इफेक्टेड थे, वहां पे किए। और ये तो एक मैं आपको छोटी सी इंस्टॉलमेंट बता रहा हूँ, 7000 इज नथिंग, लेकिन हम ये तब से कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो दूसरी चीज आ जाती है जी कि हेल्थ के हवाले से जो सारी चीजें, सिंध रिलीफ पैकेज कहाँ है? सिंध रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म ने कहा था मैं आऊंगा सिंध के दूसरे अजला का दौरा करूं। हमने पीसीआईसी के अंदर हर किसी को ऑन बोर्ड लिया है। कराची के हवाले से सबसे देखें, कराची इज ए पार्ट ऑफ सिंध, हम इसको अलग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन कराची की एक अपनी प्रोमिनेंस है, उसका इतना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और प्रोविंशियल इकोनॉमी के अंदर। आप क्या दे रहे हैं? आप तो मांग रहे हैं, आप ये कहते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है, इनके अंदर कोई गड़बड़ है। आप क्या कर रहे हैं? आपने कितनी एलोकेशन की है? ये डिजास्टर, अगर आपने वो सारी बारिशें, तो आप इससे ज्यादा डेविस्टेटिंग बारिशें जो हैं वो आपके केपीके के अंदर, लाहौर के अंदर हुई हैं। आप मुझे बताएं वहां पे नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेबिलिटीज, आपने इदारे मजबूत किए, आपने ग्राउंड के ऊपर आपने निकासी, पंजाब में काम करवाया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नून लीग के तो आपको बूटी नजर आते थे पानी के अंदर खड़े हुए, वो हमने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेजेस बनाई हैं, जहां पे शहबाज शरीफ साहब 2 साल पहले बूट पहन के खड़े होते थे, वहां पे 15 मिनट के बाद वो इलाका सारा क्लियर था। केपीके के अंदर सारी चीजें की हैं। मेरा जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल सा है
इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके ऊपर आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इनको पता ही नहीं है ये क्या चीजें। आप रोते हैं हर दफा, आपने काउंटर मेजर्स क्यों नहीं लिए? आपको पता था, असेसमेंट थी। अगर सूबाई पीपल्स पार्टी के 12 साल को हम नहीं करते कि उन्होंने कोई बेड गवर्नेंस रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो सिंध के 20 अजला में सूरत हाल है, आफतज़दा उनको करार दिया गया है, क्या वफाकी हुकूमत को सिंध के 20 अजला की मदद नहीं करनी चाहिए? वफाकी जानिब से कोई पैकेज नहीं आना चाहिए? हम करेंगे। देखें, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक। उसके ऊपर ये है कि बाकायदा आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट साहब आए, उन्होंने बाकायदा एक एक चीज का मुआयना किया। अलीम आदिल शेख साहब जो है वहां पे 24 आवर्स वहां पे गुजारे। रुके ना, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। हमारे लोग ऑन ग्राउंड सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर ये है कि जब वो लोग जाते हैं वहां पर, बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इनकी बनती है, उसके ऊपर जब आवाज उठती है तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये वफाक के ऊपर उंगली उठाते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है। आप कराची की बात करें, कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, लेकिन हमने कराची के लिए जो रिलीफ का पैकेज दिया उसको सियासतज़दा किसने किया? मेरा आपसे सवाल है ना, उसको सियासतज़दा किसने किया? जब रूम के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक चीज डिसाइड हो गई थी, तो आपको क्या जरूरत थी उसके अंदर? आपने 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर 125 अरब कराची को दिए, और इस साल की फिगर आप निकाल लें बजट से, 12.5 अरब रुपए आपने कराची को दिए, ठीक? और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन आपने 800 अरब रुपए के पैकेजेस अनाउंस कर दिए। कोई जी शऊर आदमी, कोई सियासी जहन रखने वाला, शऊर रखने वाला ये चीज हजम कर पाएगा? वो क्या समझेगा इनके इंटेंशंस क्या है? तो मेरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट कि हम क्लियर कर दें ना कि पैसे किसके हैं। मसला नहीं क्लियर कर दें, बेशक कर दें उसको। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हम कोई अलग नहीं है या ये अलग नहीं है। हमें इस सेग्रीगेशन की क्यों जरूरत पेश आती है? वहां पर हमने तो इनको साथ बिठाया है। प्रेसिडेंट आते हैं, इनको साथ बिठाते हैं। इनकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये थी कि जी ये हमारे सीएम साहब को नहीं बुलाते हैं। सीएम साहब को साथ बिठाया, उनको एक एक चीज पे ऑन बोर्ड लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सारे मामला डिसाइड हो गए थे। मसला ये होता है कि जब आप एक नौजायदा सियासतदान के हाथों में आएंगे तो वो अपनी एक पार्टी, आपको पॉलिसी वो देखनी पड़ेगी। सीएम साहब हमारी, आखिरी चीज है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीएम साहब हमारी हर चीज से एग्री करके उठते हैं, लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं चेयरमैन साहब के साथ, अपने चेयरमैन के साथ, तो ये शिकायतें सीएम सिंध को है कि अंदर एक बात होती है और फिर ये लोग जब जाते हैं उधर तो फिर बातें चेंज हो जाती हैं। एक तो मसला पता है क्या है पूरी जमात में, असल में आखिरी करके ना आपने पूरा टाइम मेरा भी ले लिया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये हमारे एंड से चीज होगी ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज उठेगी। ये हमारी तरबियत इमरान खान ने ऐसी की हुई है, हमारे अंदर से नहीं उठेगी। असद उमर और ये सारे लोग वहां बैठे थे, हमारे एंड से ये चीज नहीं हुई, हमारे एंड से बिल्कुल क्लियर है हम। देखिए बात ये है कि एक रेन इमरजेंसी लाजमी सी बात है सिंध के अंदर लगी, और आज नहीं लगी। मैंने बताया कि काफी टाइम वक्त गुजर गया, अभी भी ये बात कर रहे हैं कि जो है वो हम देख रहे हैं, अभी हम सोचेंगे और उसके बाद हम चीजों को जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, फेजिबिलिटियां बना रहे हैं। मतलब ये समझ लें कि ख्वाब दिखा रहे हैं कौम को। और जो सिंध के लोग हैं जिस तरीके से जो कुछ ये कह रहे हैं कि 22 जो है वो 12 साल से सिंध हुकूमत ने जो है वो हेल्थ के जो मामलात हैं या फिर ऐसे मामलात के अंदर इन्होंने कोई जो चीज़ों को मैनेज नहीं किया। देखिए बात ये कि 12 साल में एक बात बताऊं को हमेशा वहीं जो है वो बात ये है कि वोट होते हैं उसी जमात को मिलते हैं जो काम करती है। 2008 से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि 2 तिहाई अक्सरियत मैंने बताया कि हमें लोग इलेक्ट करते हैं। इनकी तरह यहाँ सिलेक्टर जो है वो हमें सिलेक्ट करके नहीं जाते। कराची के लिए तो इनको तकलीफ है, कराची के लिए तो इनको गम है। सिर्फ गम नहीं है तो मैं आपको बताऊं सिंध में खास तौर पे कराची से आप बाहर निकले ना, जो कुछ ये इस वक्त इन्होंने रवैया रखा हुआ सुतेली माँ वाला, माजी में भी ऐसा होता रहा है। मियाँ साहब ने भी ऐलान किया पैकेज का, वो नहीं दिया गया। कराची पैकेज का ऐलान हुआ, नहीं दिया गया। मैं सिंध की अगर मैं बात करूं, सिंध के अंदर बात ये तीसरे दिन जिस दिन यहाँ बारिशें हुई हैं, तकरीबन 90 साल जब रिकॉर्ड टूटा, बिलावल भुट्टो साहब का कोई काम नहीं बनता था सिंध जाने का, क्योंकि वजीर आला मौजूद है, हमारे वज़ीर आला मौजूद हैं, हमारे सेनेटर मौजूद हैं, हमारे कौमी असम्बली में बैठे हुए हमारे MNA मौजूद हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको तकलीफ थी, उसको पता था कि यहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं। और जाके वहाँ उमरकोट, कभी मीरपुर खास, कभी वो जो है वो बदीन में, और वहां जाके उन्होंने मशीनरी एक्टिव की। कह रहे हैं कि आपने सिंध हुकूमत ने क्या पैकेज अनाउंस किया, ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप पढ़ लें तो बिलावल भुट्टो साहब ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, सूबाई हमारे जितने भी इस वक्त मेंबर हैं, कौमी असम्बली के जो हमारे मेंबरान हैं, एक माह की सैलरी रैन इमरजेंसी को जो है वो डोनेट करेंगे। इसके अलावा बात यह है कि कई अरबों रुपए का, 8 अरब रुपए का पैकेज जो इसका ऐलान हुआ,
اعلان کے اندر اس کے اندر 8 روپے کے اندر مختلف ڈسٹرکوں کے اندر جہاں زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، ہیلتھ کے جو اس وقت ایشو بنے ہوئے ہیں، ہیلتھ کے ساتھ لازمی سی بات ہے ان کو ہاؤس ہولڈ کے جو آئٹم چاہیے ان تک رسائی کرنی، ان تک پہنچانا ہے. ابھی تو ایگریکلچر تو ابھی بعد میں چلے جائیں، کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کوئی معاملہ نہیں ہے. چاروں صوبوں میں واحد صوبہ سندھ ہے جو ایگریکلچر کی لینڈ ہے، جو آپ کی لینڈ ہے یہ کمپیوٹرائز ہے. پورے 4 صوبوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 صوبوں صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے اس کو کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے. ابھی تو وہ بعد کے معاملات ہوں گے جو کسان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے، بات یہ اس ساری صورتحال کے اندر وفاقی حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، میں بھی ان سے یہی سوال کر رہا ہوں اس کمیٹی نے کیا کوئی رسپونس کیا. بالکل صدر پاکستان آئے تھے اور گورنر صاحب کے ساتھ ایک دورہ کیا. دورے کے بعد وہ 2 ٹینٹوں میں گئے اور 2 ٹینٹوں میں 2 بوریاں دے کر وہاں بھی ویڈیو بنائی. میں آپ کو بتاؤں وہاں بھی انہوں نے ویڈیو بنائی کھڑے ہو کے اور ویڈیو بنا کے. صورتحال ہوئی تھی عورتوں پہ تشدد، وہ پولیس کی وہ جو لاٹھی چارج تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح بدترین تشدد کیا گیا. لوگوں نے بڑی جو شکایتیں کی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. لازمی سی بات ہے وہ دیکھیں وہ جو انہوں نے پروٹوکول وہاں جس قسم کا وہ پروٹوکول لینے کی کوشش کی، وہ جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، پریشانی کے عالم کے اندر ہیں. میں خود 2 دن وہاں تھا. 2 دن وہاں ہم نے صرف این جی اوز کے ساتھ وہاں جو ہے 2 دن وہاں کیمپ لگائے. میڈیکل کے جو ایشوز تھے اپنی سطح پر، کیونکہ ہمیں بھی اقامات ملے پارٹی کی طرف سے جو اپنی سطح پہ ہم کر سکتے ہیں. 2 دن میں خود میرپور خاص میں رہا. ایک دن جو ہے سمارو کے اندر، ایک دن میں جمس آباد کے اندر. 2 دن وہاں کیمپ لگائے. 1200 سے اوپر لوگوں کو جو اسکین پرابلمز ہوئی پڑی ہیں، جن کو ملیریا کے ایشوز ہیں، ان کی فری ٹیسٹ، فری ادوات ہم نے وہاں پرووائڈ کی. یہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پیکیج نہیں دیتے ہو آپ نہیں دو پیکیج، ٹھیک ہے نا. ہمیں این ایف سی ایوارڈ کی بات کریں، این ایف سی ایوارڈ کی رقم ہم بات یہ کہ ان کے ساتھ طے ہوا ہوا بھائی نہیں دیتے ہو آپ پیکیج نہیں دو. ہمیں این ایف سی ایوارڈ کی جو رقم آپ کی طرف رکی ہوئی آپ وہ دے دو. اگر آپ وہ بھی نہیں دیتے ہو تو اگر وہ بھی آپ نے نہیں دینی، جو آپ اعلان کرتے ہو 162 روپے کراچی پیکیج کا آپ نے اعلان کیا، وہ بھی ہوا میں مطلب بات یہ کہ انہوں نے تیر چلا دیا. پھر 1100 روپے کا لال بتی کے پیچھے وزیر اعظم صاحب یہاں لگا کے کراچی والوں کو لے کے چلے گئے. ان کو کراچی کی تو بات یہ کہ ٹینشن ہے، کیونکہ کراچی میں ان کے یہاں پر 14 ایم این اے، پھر 30 ایم پی اے، پھر ان کو یہاں کراچی کی تو بڑی فکر ہوتی ہے. لیکن سندھ کے اندر بھی تو انسان ہی رہتے ہیں نا. سندھ کا کیپٹل ہے کراچی. اگر یہاں سے یہ پورا اسلام آباد تو بیسکلی بے روزگار ہے، یہ تو صوبوں سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے اپنا روزگار چلاتا ہے. لیکن ایسی ناگہانی آفات کے اندر اس وقت سندھ دشمنی جو ہے وہ کرنے پہ آپ کیوں تلے ہوئے؟ علیم عادل شیخ کی اگر میں آپ کو بتاؤں جب رین ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، رین ایمرجنسی لگی، اس شخص کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اٹھا کے کیمرہ کبھی وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جھیلوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. غریب آدمی کوئی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کیمپ کے اندر، اس کے پاس چلا جاتا ہے. سندھ حکومت چھاڑ دنو او بھائی ہم نے نہیں تو دے کے کچھ چلا جائے یار. میں ارسلان صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ سندھ ریلیف پیکیج کب ملے گا سندھ کے لوگوں کو؟ سندھ کے لوگوں کے پاس مچھردانیاں نہیں ہیں، راشن نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے 70% علاقوں سے ہم نے پانی بھی نکال دیا، لیکن لوگوں کی بحالی کے لیے ان کے مکانات گر گئے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑے پیکیج یا فنڈ کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت اس حوالے سے کب اعلان کرے گی؟ نہیں دیکھیں جی، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں بن رہی. ہم نے ڈے 1 سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کووڈ سے لے کر ابھی تک پوری تنظیم، پوری ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہیں، یہ ایم این ایز کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے 14 کے 14 ایم این ایز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹیز لگی ہوئی ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر کہ انہوں نے جا کے ریلیف کا کام کرنا ہے. باقی جہاں تک ان کی باتوں سے مجھے جو نظر آ رہا ہے نا کہ علیم عادل شیخ صاحب کی پرفارمنس سے یہ پریشان ہے، تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اس کے اوپر دیکھیں علیم عادل شیخ صاحب جا رہے ہیں، دریا میں جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس کا 1% بھی آپ کر لیتے نا. آج آپ یہاں ٹاک شو میں آپ کے پاس علیم عادل شیخ کے اوپر تنقید کے بجائے آپ کے پاس یہ چیزیں ہوتی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہا تھا. آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہے. آپ 8 ارب روپے کے راشن کی یا ریلیف پیکیج کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے 8 ارب روپے کا ایک پیکیج تو اس ٹائم بھی دیا تھا جب کووڈ آیا تھا. اس کے اوپر شیلہ رضا صاحبہ کو 11 ارب کہہ رہی ہیں، سی ایم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سعید غنی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ان کے تو اپنے فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ملتے آپس میں. پھر یہ چیز آ جاتی ہے جی کہ این ایف سی ایوارڈ کے پیسے ہم نے ودہیلڈ کیے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کتنے ودہیلڈ کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے 1 روپیہ ودہیلڈ نہیں کیا ہوا. اس کے اوپر منسٹری آف فائنینس پوری کلیئر کٹ ساری چیزیں ان کو بتا چکی ہے. ٹیکس کلیکشن کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اٹس اے کمپریہنسو سسٹم. اس میں ٹیکس کلیکشن کا ایک پیٹرن ہے، اس کے تھرو جا کر وہ پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے فنڈز میں. اس کے اندر کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں آنسریبل ہوں، ہماری پارٹی آنسریبل ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی ناکامی اور نااہلی اس کے اوپر ڈالتے ہیں وفاق کے اوپر تو اٹس ناٹ جسٹیفائڈ.
اصل صاحب مجھے بتائیں، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہمارے آپ کے وزراء بھی جاتے ہیں، ایم این ایس جاتے ہیں، اس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، لیکن یہاں ہیوج لیول پہ کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، کرنے نا، لاکھوں لوگ متاثر ہیں۔ دیکھیں جانے کا دو کام ہوتے ہیں، ایک آدمی وہ جو تماشا دیکھنے جاتا ہے، ایک آدمی جو کام کرنے جاتا ہے۔ تماشا دیکھنا ہو تو جتنا تماشا علیم عادل شیخ نے سندھ کے اندر بات کی کہ لوگوں کے اوپر جو مذاق اڑایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ساری اماؤنٹ این ایف سی اماؤنٹ کی مد میں دے دی ہے، پہلے تیاری کر کے آئیں۔ آپ کو بتاؤں فاٹا کا بات یہ ہے کہ جو انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کی رقم 90 ارب روپے کاٹا سندھ کا اور دیگر صوبوں کا کاٹا، کہ ہم نے کہا جی فاٹا کا جو ہے وہ ڈویژن ہم بنا رہے ہیں تو ہم ادھر دے رہے ہیں، تو ہم تو کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ سنیں آپ اپنا پلیز نعیم بھائی، آپ دیکھیں محترم میں اس طرح کی کراس ٹاک نہیں سر، آپ اگر آپ کو پورا آپ ریلیٹی پہ بات نہیں کر رہے ہیں نا، آپ اٹھتے ہیں کرونا پہ چلے جاتے ہیں، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے، کرونا پہ بات کرنی ہے تو اگر ہم کرونا پہ بات کرتے، کرونا جو آپ لوگوں نے کرونا کا شاشر نہ کیا تھا، یہ سٹرکچر نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں کروں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف رین ایمرجنسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کیسے آپ نہیں دے رہے ہیں نااہلی، ہماری کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ این ایف سی آپ نے پی ایف سی بنایا، آپ نے نیچے این ایف سی دیں گے، پی ایف سی بنائیں گے۔ ابھی تو آپ بات کریں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج ایک ماہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ ہو گیا رین ایمرجنسی کو، اس رین ایمرجنسی کے اندر وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی پیکیج، کوئی منی پیکیج، کوئی چھوٹا درمیانہ کوئی پیکیج اناؤنس کیا نہیں کیا؟ صدر پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چلے گا، آج 10 دن گزر گئے، اس 10 دن کے اندر بات ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہے۔ دیکھیں اس طرح میں بدمزگی کرنے نہیں آتا ہوں پروگرام میں، نہیں سوری ٹو سے، میں بدمزگی کرنے نہیں آتا ہوں۔ آپ کی بات ہے، آپ رکھیں، آپ پلس مائنس جو بھی کہتے ہیں، میرے اندر حوصلہ ہے، میرے پاس جواب ہیں اس کے، آپ کے پاس انفارچونیٹلی جواب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے، آپ نے جو ریلیف کے پیکیجز، میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے کہ کووڈ سے لے کر آج تک ہماری کبھی بھی ریلیف کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکی، اس کے اندر ایک دن کا پاز نہیں آیا۔ آپ کو اگر علیم عادل شیخ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ علیم عادل شیخ کے ساتھ سیٹل کریں، پارٹی کے ساتھ اس کے بغض میں آ کے آپ ساری چیزوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سنیں، علیم عادل شیخ ان کی تمام کمیٹیوں کا لیول کے اوپر ہے، صدر پاکستان کو دورہ وہ کرانے والا، ایک وہ جو ان کی کمیٹی وزٹ کرے، ایک وہ جو صدر پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان خود سندھ کے بعد یہ دورہ خود کر کے گئے۔ ابھی تک 10 دن سے کیا انہوں نے اعلان کیا؟ وہ ڈسپلن کی گولی دے دیتے۔ پرفارمنس کے اوپر آ جائیں، پرفارمنس کے اوپر آ جائیں۔ آپ نے کہا جی کہ آپ کو ووٹ ملے، آئی ریسپیکٹ جی ان کو ووٹ ملے، لیکن انہی کے لیڈر پاکستان کے ون آف دی پرومیننٹ لیڈرز ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لاڑکانہ اور لیاری میں جس دن پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی ہار گئی نا، اس دن اس کا خاتمہ ہے۔ یہ چاروں صوبے کی زنجیر تھی، شہید رانی کو ہم بھی احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے ریگارڈز ہیں، لیکن انہوں نے لاڑکانہ میں منصوبہ ساز لوگ، بات یہ ہے کہ جہاں اب جب آئیں گے نا تو یہ کچھ ہوگا، اور جو کچھ ہوا تو پھر وہ کچھ ہوا۔ اصل میں آپ چلے گئے، ووٹ ہار گئے، جیت گئے، ابھی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ایسی ایمرجنسی کے بات کرنی ہے، میرے خیال سے آپ کی تیاری نہیں ہے، پھر آپ بار بار مجھے یہ کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر بات کریں، آپ نے جو کوسچن رکھے میں انہی کے جوابات دے رہا ہوں، میں کوئی ایڈ لیس نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے اینڈ سے کوئی اپنی نئی منطق نہیں دے رہا ہوں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں میں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، میں اسی چیز کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے فلاز ہیں، اس کے اوپر آپ لیک کر رہے ہیں، یہ سننے کے اس کے متحمل ہی نہیں ہو رہے۔ لیاری اور لاڑکانہ کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ مانتے ہیں نا جی کہ پھر یہ ریگڈ الیکشن کیسے ہو گیا، پھر یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کیسے ہو گیا، اور جی ایچ کیو میں کون جا رہا ہے؟ ہماری پارٹی تو نہیں گئی وہاں پر۔ اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا۔ اچھا ایک چیز میں نہیں آنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر، آخری چیز ہے اس کے بعد میرا حوصلہ آخری چیز دیکھیں، نعیم بھائی کے ساتھ ہی اس ٹیبل کے اوپر اسی ٹاک شو میں آرگومنٹ ہو چکا ہے ماکڑ کے معاملے پر، میں اس ڈیٹیل میں جا کر مزید بدمزگی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں سب سے پہلے دیکھیں کیا ریلیف ملا مہنگائی کے حوالے سے؟ ایک چیز میں دیکھیں، ہمارے پاس جو ڈیزاسٹر ہماری سوچ سے زیادہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ڈپارٹمنٹل پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ نے جھوٹے ڈومیسائلز کے اوپر جو اپوائنٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں یہ کاؤنٹر میجرز میں، جب ادارے آپ تباہ کر کے جائیں گے تو 1-2 سال کے اندر آپ ریلیف نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کہ احساس ایمرجنسی کیش کے دوران ہم نے 1.5 کروڑ لوگوں کو، فیملیز کو، ہم نے ان کو لفٹ اپ کیا ہے۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، میں سندھ کے اوپر رہتا ہوں، وہ بھی جو کیا ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ بات ہے اس کے بعد آپ بھی کیجئے گا بات، سپورٹ کے پیسے آپ لوگوں نے وہ بھی آپ نے عوام کو دیے۔ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے لاسٹ ہے، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے
آپ کمپلین کر ہی نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر پروونس کا ایک ایگریڈ کوٹا, ایک ایگریڈ ریشو, ایک ایگریڈ کنٹریبیوشن رکھا گیا تھا. تینوں صوبوں نے وہ چیز کیا, ان کو ہیلتھ کارڈ مل گئے. انہوں نے پہلے ایگری کیا تھا, اس کے بعد یہ بیک آؤٹ کر گئے اور صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے پرسنل انیشیٹو کے اوپر ہم نے اپنے کوٹا سے ایکسٹرا جو ہے عمر کوٹ کے اندر دیے. انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی اگر پے آف کرتے تو آج پورے سندھ کے لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ ملتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے نعیم صاحب مہنگائی کے حوالے سے بتا دیں, یہ جو دوسرا ہمارا موضوع تھا مہنگائی کے حوالے سے, یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے, کئی اشیاء جو ہیں مہنگی ہو چکی ہیں, دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, کس طرح سے عوام کو ریلیف مل سکے گا جبکہ اتنے ڈیزاسٹرز عوام دیکھ چکے, کرونا کے بعد معاشی صورتحال, اس کے بعد یہ برساتوں کی صورتحال, اس سے پہلے ماکڑ کا معاملہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو اس وقت وفاقی حکومت جہاں بیٹھی ہوئی ہے اور جن صوبوں کے اندر جس طریقے سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, اصل میں ملک میں جب تجربے ہوئے ہیں نا, میں آپ کو بات بتاؤں, تجربے جب ہوئے ہیں تو نقصانات کس کا عوام کا جو ہے واشر ناشر ہوا ہے. کیونکہ میں بھی ہیلتھ کارڈ کی پہلے میں ان کو جسٹیفیکیشن دوں, انہوں نے کہا جی یہ ہیلتھ کارڈ, انہوں نے بیسیکلی ہیلتھ کارڈ کا نام انصاف کارڈ رکھا تھا. یہ بیسیکلی منصوبہ تھا میاں محمد نواز شریف کا. انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو انصاف کارڈ رکھا اور بہرحال اس پہ بھی پہلے کرپشن کا الزام لگاتے رہے. دیکھیں اس وقت مہنگائی کی اگر میں بات کروں نا, آپ یقین کریں جو روزمرہ کی روٹین کی جو چیزیں گھر کے اندر استعمال ہونے والی, گھی, آئل, چینی, پتی, روزمرہ کی دالیں, چاول, جو صورتحال, بات یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر اس وقت بات یہ ہے کہ تقریباً 70-60% جو ہے وہ انہوں نے ریٹ ڈبل کر دی ہے. ان کی اٹینشن وہاں ہے ہی نہیں عام عوام کی کو کچھ جو ہے وہ ایکسس دینے کے لیے. ادوات کی بات کروں, شوگر کا مریض ڈیلی جو ہے وہ انسولین لگاتا ہے, اس نے ڈیلی انسولین لگانی ہے, اس نے ڈیلی دوائی لینی ہے, اس کو پتا ہے کہ بات یہ کہ میں نے ڈیلی استعمال کرنی ہے دوائی, جو 100 کی ملتی تھی آج اس وقت 450-500 روپے کی دوائی مل رہی ہے. جن کے ساتھ بات یہ ہے کہ اور جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے, وہ بھی اگر بات کروں 300-350% ہیلتھ کی جو چیزیں ان کے اوپر بھی انہوں نے چیزیں بڑھا دی. اس وقت ان کی جو اٹینشن ہے, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, گھر کے اندر بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ ہے کہ نا نظام چلاتا ہے. جب گھر کے اندر بات یہ کہ ماں بھی باپ بن جائے, باپ بھی باپ بن جائے, اولاد بھی باپ, تو گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس وقت پوری پارٹی کے اندر سارے لیڈر بنے ہوئے نا, پورے پاکستان کے اندر سارے لیڈر بنے ہوئے, تو اس ملک کا جو حاشر ناشر انہوں نے کیا ہے, پہلے دن سے چور کر کے آج پورے پاکستان کا جو انہوں نے بڑا غرق کر دیا ہے. دوسری جماعتوں میں سے یہ ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے اپنی جماعتوں میں کٹھے کیے. ان کا بیسیکلی اسٹانس ہی نہیں ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا, ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے پرووائڈ کرنا. جب یہ 8 روپے کے یونٹ میں چیختے تھے کہ مہنگائی ہے, آج سے 2 سال پہلے 8 روپے کا یونٹ مہنگا, آج تو 18 روپے کا مل رہا ہے. جب یہ چیختے تھے کہ بات یہ ہے کہ چینی 47 روپے کی مہنگی ہے, آج چینی 105 روپے کی دستیاب بڑی مشکل سے ہوتی ہے. جب یہ چیختے تھے 116 روپے کا ڈالر ہے, یہ مہنگا ڈالر ہے, آج 170 روپے پہ ڈالر لے کے چلے گئے. جب یہ چیختے تھے سونا, لوگ شادیاں کیسے کریں, 57,000 روپے تولہ ان کو سونا دیا, آج 1,30,000 روپے پہ سونا لے کے چلے گئے. صورتحال یہ ہے کہ بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ملک کے اندر. ایک وہ جو لوگوں کا تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کا غم ہوتا ہے, الیکٹڈ حکومت جس کو بولتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سلیکٹڈ, ان کو بیسیکلی پلیٹ میں جو ہے نا وہ حلوہ بنا کے دے دیا ہے. ان کی سیٹیں چلی بھی جائیں, حکومت چلی بھی جائے, یہ کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. جو آدمی کونسلر کا الیکشن لڑ کے آتا ہے, یو سی کے چیئرمین کا الیکشن لڑ کے آتا ہے, جو عوام کی ووٹ کی طاقت سے آتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے عوام کی. آج باہر نکلے بچے, یقین کریں چھوٹے معصوم بچے, چھوٹے معصوم بچے, جن کی چاکلیٹیں, جن کے بسکٹ, جن کی اس وقت ڈب روٹیاں, جن کی ان کے کھانے کی چیزوں کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کی ہے, تو بچے بھی کہہ رہے ہیں خدایا پرانا پاکستان لٹا دے, نئے پاکستان سے ہماری توبہ ہے. نیا پاکستان دکھا کے جو اس ملک کے اندر جو انہوں نے جو حالات پیدا کر دیے, میں تو بڑا اچھا ہوا. اسلام صاحب, مہنگائی کی گنجائش نکلتی تھی مزید عوام پہ اتنے بم گرانے کی؟ مجھے ایک فکرہ کہوں گا, اس کے بعد میں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہی آؤں گا اسی موضوع پر. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے زیادہ لیڈر ہوں گے تو ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. میرے خیال سے تو اس ٹائم علیم عادل شیخ صاحب نے ان کی ناک میں دم کیا اور ان کے احساسات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اچھا جی, جہاں تک مہنگائی ہے جی, ڈیفینیٹلی میں آئی ایگری ود یو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ ادارے تباہ کر کے جائیں, آپ آخری 2 سال کے اندر ڈیولپمنٹ کے نام پر اپنے باپ کا مال, ایکسکیوز مائی لینگویج, دیکھیں سنیں نا آپ, جب ساری چیزیں آپ یہ ادارہ کولیپس ہو گیا, کل کوئی بھی نیا آنر آئے گا, اس کو کاؤنٹر میجرز لینے پڑیں گے. میں کوئکلی انہی کی چیزوں پر کروں گا, میں اپنے اینڈ سے کوئی چیز نہیں دوں گا. اچھا, پہلی چیز آتی ہے جی کہ دوائیوں کی قیمتیں کیوں بڑھی. آپ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی اسٹرکچرل پالیسی ان کے اینڈ سے کبھی دی گئی؟ مجھے یہ بتائیں, نہیں دی گئی. ٹھیک, جو اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو نواز کر اتنا زیادہ انہوں نے ان کو تگڑا کر دیا کہ آج وہ مارکیٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر ان کے اپنے پولیٹیکل ان کے مفادات بھی ان کے ساتھ تھے.
ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھیں ڈیسپریٹ سچویشنز کے اندر کچھ مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں، ہم ہی لینے ہم ہی لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ مشکل فیصلوں کے بعد اب آسان آ گئی ہے، انہوں نے کہا تھا ہم اس میں ریلیف دینے والے 2020 کا جو سال ہوگا وہ 2020 کا سال جو ہوگا وہ عوام کا اور لوگوں کا سال ہوگا. میں پورا ٹائم دیتا ہوں، میں ایک لفظ نہیں بولتا ہوں، میرے اندر بڑا حوصلہ ہے، میں تحمل سے سنتا ہوں. آپ پورا دیکھیں، میں کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، جو انہوں نے چیز میرے سامنے رکھی ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو میرے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے. مجھے بڑا کام ڈاؤن ہو کے ان چیزوں کے اوپر آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم یہ چیزیں کر چکے ہیں. اچھا، جہاں تک یہ انہوں نے کہا جی کہ 18 روپے کی بجلی اور یہ ساری چیزیں آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کس نے کیے ہوئے تھے؟ کہ الیکٹرک کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر 300 ارب کی چھوٹ کس نے دی ہوئی تھی؟ تو وفاقی حکومت کیا اتنی بے بس ہے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ 73 سال میں 8 روپے پہ یونٹ گیا تھا اور آج 18 روپے چلا گیا. 8 اور 8 16 ہوتے ہیں، 10 روپے انہوں نے یونٹ بڑھا دیا. میری چیزیں سن لیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی. پھر ڈالر کے اوپر آگے، ڈالر آرٹیفیشلی آپ نے کنٹرول کیا، آپ کر لیں کنٹرول، آپ کرتے ہیں 12,000 آپ نے بھی لے لیا، ایک بڑا فنی پارٹ ہے اس کے اندر جی. سلیکٹڈ تو جی ایچ کیو نہیں جاتا رات کے اندھیرے میں ملنے کے لیے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے بتانا بھی نہیں پڑتا کہ سلیکٹڈ کون تھا اور کیوں آیا تھا. پھر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، کل تک تو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے. کل تک تو میں حیران ہوں. ہمارا تو ایم کیو ایم کے ساتھ ایک ڈس ایگریمنٹ تھا، جب انہوں نے وہ ایلیمنٹ ختم کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نو ون از ابو دا لا. میں آپ کو اپنا ورڈ دے رہا ہوں، میں اپنا ورڈ دے رہا ہوں. لیکن میں جو چیز کہنے جا رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا میری غیرت بینگ پاکستانی، میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ جس نے شہید رانی کی اتنی بے عزتی کی، آپ کو پتہ ہے کیا تصویریں پھینکا کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے؟ کیا اتنی غیرت نہیں ہے؟ آپ ایجنڈا کی اور لے کے جا رہے ہیں، کیا یہ اتنی ایشو کی اور لے کے جا رہے ہیں. آ جاؤ. ماضی میں کہتے تھے ایم کیو پاکستان کے حوالے سے، آج ان کو نفیس لوگ کہتے ہیں. اور یہ تو وہ ساری باتیں پھر ہم یاد کرا دیں تو پھر بہت ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. پھر تو ہم بات کریں گے، پھر جو اسلامی ریاست اگر یہ ذاتیات پہ جا رہے ہیں تو پھر اس ملک کے اندر میں ایک بات بتاتا ہوں، مدینہ کی ریاست والے جو ہے نا، بتا رہا ہوں سلیکٹڈ کا اگر بات کر رہے ہیں، یہ بات کریں محترمہ کی ذات کے اوپر، تو پھر میں آپ کو بتاؤں باقی حکومت کو بورڈ فیصلے لینے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شہید ہیں نا اس کی بات نہ کرو. ابھی بات کرو، آپ سے کریں مہنگائی کی بات. آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو بیٹھتے رہے، ہم تو سمجھ گئے تھے مثالی جمہوریت کو، ہم نے مثالی جمہوریت پر بات کر لی تھی. مدینے کی ریاست میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، مدینے کی ریاست کے دعوے دار ہوتے ہیں، غصہ دکھائیں نون لیگ والوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آج بھی اس سٹانس کے اوپر آپ اس سٹانس کے اوپر ہے، ایجنڈے کوئی نہیں ہے، نہیں سلیکٹڈ نہیں ترتیب ہی کوئی نہیں ہے، کام کرنا نہیں ہے. دیکھیں لنگر خان ہے، آپ مجھ سے جواب لے لیں. دوسرا بات ہے 12 ماہ کے لنگر خان ہے، سلیکٹڈ کون ہے؟ 1988 کا الیکشن ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 94 سیٹس ملی، اپوزیشن کی 114 تھی. انہوں نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا اور کس طرح وہ آئی تھی؟ سلیکٹڈ کون ہے؟ عمران خان سلیکٹڈ ہے. آپ دیکھیں، آپ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کراچی نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا، کراچی نے مینڈیٹ دیا نہیں دیا. بات یہ عروج پر ہے، جس طریقے سے انہوں نے آرو کا رزلٹ روکا، جس طریقے سے انہوں نے آر ڈی ایس سسٹم کو بلاک کیا، جیسے یہ پارلیمنٹ پہ لانتے بھیجتے تھے، جیسے یہ فیضآباد کے اوپر فیضآباد کے دھرنے کے اندر میرے پیسے دیے تھے، انہی کے شریک دار پارٹنر تھے نا جنہوں نے پیسے بانٹے تھے. پھر بات کریں مدینے کی ریاست کی، تو مدینے کی ریاست کے دعوے دار پہلے اپنے بچوں کو مسلمان کریں، جو یہاں آتے ہیں ہمیشہ نعیم بھی ملتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ان کو نعیم بھی ملتا ہے. پھر بات ذاتیات میں کریں نا، پھر بات ذاتیات پہ آ رہی ہے، ذاتیات میں بات کر لیتے ہیں. محترمہ دیکھیں جی، سنیں نا، دیکھیں سلیکٹڈ کون ہے، میں اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. جہاں تک ان کے بچوں کی بات کی ہے، ماشاءاللہ سے میں آنر فیل کرتا ہوں کہ میرے چیئرمین کے بیٹے نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر ڈگری حاصل کی ہے. میرے لیے آنر کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں، وہ کبھی بھی اس پارٹی کے اندر موروثی سیاست کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بینگ اے سیریس اور ریلائبل اسپوکس پرسن. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں جی، ساری چیزیں دیکھیں، یہ سارے معاملات آپ کے بگاڑ آیا ہے، وہ بگاڑ ہم سدھاریں گے، ہم کبھی بھی نہیں بھاگیں اس چیز سے.
میں آپ کے سامنے یہ پیج لکھا ہوا اس ہے کے ایک لیے ایک سب سے چیز کا پہلے جواب ہے. وفاقی حکومت کو بورڈ فیصلے لینے ہوں گے. اگر ماضی کی حکومتوں نے غلط ایگریمنٹس غلط فیصلے کیے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور سندھ کے لوگوں کو ریلیف دینے کی اس وقت ضرورت ہے. سندھ کے لوگ وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. تائید کرتا ہوں, بالکل تائید کرتا ہوں. جہاں تک یہ بات بہت کرنا بری صورتحال ہے, بہت جہاں بری تک صورتحال. تو agreements کی دیکھیں بات بات کر یہ رہے ہے ہیں, کہ اس وقت صورتحال تو اگر باہر نکلیں تو آپ پتارے والے سے پوچھیں, میں تو سمجھ سے بالا تر ہے, میرے بھائی جیسے 100 لوگ رکھے ہوئے اوپر سے ہیں اتنی جو سابقہ مہنگائی, حکومتوں پر سابقہ جو ہے نا وہ حکومتوں کے جو پروجیکٹ تھے ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے 2 سال کے اندر انہوں نے کون سا میگا پروجیکٹ دیا اس ملک کو. شکر کرے میرے جیسے انڈے, لوگ ملے, مرغیاں, حوصلے سے سنتے ہیں, کٹے, جواب مرغی دیتے ہیں. کھانے, لنگر کھانے. پھر بات یہ کہ آج کل انہوں نے ایک نیا منصوبہ سٹارٹ کیا ہے, وہ بھنگ پہ جو ہے وہ زمین کاشتکاری کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت تے پنجی پجاणी تے پہنچے تو ایندڑ پروگرام تائیں ॾींदा اجازت. اللہ بھائی.